ہیلو دوستو، میں ابھی ریلیکس کر رہا ہوں سارا دن کام کر کے، اور یوٹیوب اور لائیو براڈ کاسٹ پروگرام ریکارڈ کر، یہ کر وہ کر، تھک گیا ہوں تو بھی ریلیکس کر رہا ہوں، لیکن انجوائے بھی کر رہا ہوں کہ کیسے ابھی S-400 ایئر ڈیفنس سسٹم انڈیا نے یوز نہیں کیا. ہاں، ابھی وہ دوسرے جو ہے چھوٹے لیول والے وہ یوز کر رہے ہیں، اور اس کے باوجود جو ہے وہ پاکستان کا کوئی میزائل جو ہے وہ ایسا نہیں ہے جو ہٹ کر سکا ہو. ایک آدھ نے کیا ہوگا ہٹ، وہ کوئی بات نہیں، لیکن انہوں نے 76 میزائلز فائر کیے ہیں انڈیا کے 15 شہروں پہ. تو یہ بے وقوف ہے، یہ وار کو ایسکیلیٹ کرنا چاہتے ہیں، یہ اس کو بڑھانا چاہتے ہیں. عاصم منیر کہاں ہیں؟ کچھ پتہ ہے آپ کو؟ پتہ ہے تو ضرور بتانا. اور سنا شہباز شریف کو بنکر میں بھیج دیا ہے. یار میں کہتا ہوں کہ کتنے بے وقوف ہیں یہ لوگ. ان کو صحیح معنوں میں دوست دشمن کی پہچان نہیں ہے. ان کو یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ ان کا سب سے بڑا دوست اگر کوئی بن سکتا ہے تو وہ ہندوستان ہے، چائنا نہیں ہے. چائنا نہیں ہے، ہندوستان ان کا دوست بن سکتا تھا. سمجھ آئی نا؟ کتنا خوبصورت دیش ہے ہمارا یار، کتنا خوبصورت دیش ہے ہندوستان. سمندر بھی ہے، ہمالیہ کی چوٹیاں بھی ہیں، گلیشیئر بھی ہیں، خوبصورت شہر ہیں، خوبصورت کھانے ہیں، خوبصورت لوگ ہیں. لیکن اس پاکستانی فوج کے جرنیلوں نے ایسا نیریٹو بنایا ہے مذہب کی بنیاد پہ، ریلیجن جسے کہتے ہیں، کہ انہوں نے اپنے آپ کو برباد کیا ہے. ہندوستان کا مسلمان تو سمجھتا ہے اس چیز کو. آج بات ہو رہی تھی تو آدتیہ جی آئے تھے میرے شو پہ، وہ کہہ رہے تھے کہ ہمیں اندر جو خطرات ہیں ان سے بھی نمٹنا چاہیے. میں نے ان کو روک دیا، اور جان کے روکا، کیونکہ اس وقت ہمیں دنیا کو یہ پیغام دینا ہے کہ ہم سب ایک ہیں. باقی انڈیا کے اندر ہمارے کیا معاملات ہیں، کیا جھگڑے ہیں، وہ ہم خود سورٹ آؤٹ کر لیں گے، اس کی ہمیں کوئی ٹینشن نہیں ہے، وہ ہم دیکھ لیں گے. لیکن اس وقت جو ہے وہ دشمن کو یہ پیغام دینا ہے کہ ہم ایک ہیں، ہم متحد ہیں، یونائٹڈ ہیں، یہ پیغام دینا ہے. اور میں آپ کو بتا رہا ہوں بہت سارے لوگ یہ کہتے تھے ڈاکٹر صاحب کیڑے چکر پہ گئے ہو، اور نہ کشمیر دا مسئلہ حل ہونا ہے، نہ انڈیا نے یہ کہتے وہ تو یہ اس طرح کے تسی کی کرتے ہو. آپ کو ایم پی ہونا چاہیے، آپ کو لوک سبھا کا ممبر ہونا چاہیے. آپ پاکستان میں ہوتے تو عمران خان کی پارٹی جوائن کرتے یا مسلم لیگ نون جوائن کرتے، آپ ممبر آف پارلیمنٹ ہوتے. وہ مجھے سمجھتے نہیں ہیں جو لوگ یہ باتیں کرتے ہیں نا. کبھی میسیجز آتے ہیں مجھے، وہ جو کمنٹس نہیں ہوتے اس میں یو ول بی دا چیف منسٹر آف پی او کے. بھائی میرا یہ مسئلہ نہیں ہے کہ میں نے چیف منسٹر بننا یا ممبر آف پارلیمنٹ بننا. یہ مجھے اس کی نہ کوئی خواہش ہے نہ کوئی لالچ ہے. میرا یہ کام ہی نہیں ہے. میرا جو مشن ہے وہ ہے اکھنڈ بھارت، یونائٹڈ انڈیا، اور انڈیا کے بارڈرز کے ساتھ جو ملک لگتے ہیں وہ ملک ہمارے ساتھ فرینڈلی ہوں. یہ میرا اتنا سمجھ. لوگ کہتے ہیں جی مودی فاشسٹ ہے، مودی پتہ نہیں ہندوتا ہے، یہ ہے. یہ سطحی باتیں ہیں، سطحی باتیں. کچھ سیریس بندہ ہو میرے ساتھ بیٹھے ڈسکس کرے، میں پھر اس کو سمجھا سکتا ہوں. لیکن یہ جو سڑک چھاپ قسم کے لوگ کمنٹیٹر ہوتے ہیں یا یہ انڈیا کے یوٹیوب چینل، انڈیا کے ٹی وی چینلز پہ جو پاکستانی آتے ہیں، ان سے کیا بات کرے بندہ، کیا بات کرے ان سے؟ کیونکہ یہ ذہنی طور پر بند ہیں اور ذہنی طور پر تیار ہو کے آتے ہیں کہ ہم نے اپنا دفاع کرنا ہے. یہ حقائق کو، فیکٹس کو، ریالٹی کو، ہسٹری کو، کسی چیز کو یہ سمجھنے کے روادار نہیں ہیں، نہ سمجھنا چاہتے ہیں. ایسے لوگوں سے کیا میں بات کروں؟ تو میں نے تو کئی چینلز پہ کہہ دیا، میں نے کہا بھائی اگر آپ ان لوگوں کو بلانا تو پھر مجھے نہ بلانا. آج طارق فتح صاحب کی بڑی یاد آ رہی ہے. میں نے کبھی کاش کا لفظ استعمال نہیں کیا، لیکن آج ضرور کروں گا کہ کاش آج طارق فتح جی حیات ہوتے، زندہ ہوتے تو کتنے خوش ہوتے، وہ کتنے خوش ہوتے. سچا آدمی تھا وہ، سچا آدمی.
میں نے ان کے ساتھ ٹورنٹو میں ایک سیمینار میں تقریر بھی کی تھی، ان کی بھی تقریر تھی، میری بھی تقریر، اور بس وہ یاد آتے ہیں بہت آج، اور مجھے بوجھ لگتا ہے اپنے، مطلب بوجھ نہیں لگتا، لیکن میرا کہنے کا مطلب یہ ہے، مجھے ایسا لگتا ہے جیسے میرے کندھوں پہ اور بوجھ آ گیا ہے، کیونکہ طارق فتح نہیں ہے، تو مجھے ان کی جگہ کو بھی، جو کوئی پوری نہیں کر سکتا، میں بھی نہیں کر سکتا، لیکن ان کی جگہ کو بھی پر کرنے کی کوشش کرنی ہے۔ عظیم آدمی تھے وہ، جن کا یہ یقین تھا، یہ وشواس تھا کہ جو ہے نا پاکستان کا انتم سنسکار ہوگا، ایک نیا ماحول بنے گا ہندوستان میں، اور وہ پیور انڈین تھے، مسلمان تھے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، وہ مسلمان تھے، لیکن کسی وقت وہ اسلامک اپالوجسٹ کا روپ بھی دھار لیتے تھے، لیکن جنرلی اسپیکنگ ہی واز اے ٹرو انڈین، جس کو سناتن دھرم سے، اپنے کلچر سے، انڈین کلچر سے واقعی میں محبت تھی، کیونکہ وہ سمجھتے تھے زندگی میں، جوانی میں ان کی جیلوں میں کٹی، اس کے بعد ان کی لائف جو ہے جلا وطنی میں کٹی، آخر دم تک ان کی خواہش تھی کہ وہ پاکستان جا کے اپنے ان کراچی کے علاقوں کا وزٹ کریں، جہاں انہوں نے اپنی زندگی کے انتہائی مہتوپورن دن گزارے تھے، اپنے دوستوں کو بھی یاد کرتے تھے۔ تو یہ ہم لوگوں کا ایک ہوتا ہے، مجھے بھی یاد آتے ہیں اپنے دوست وغیرہ، لیکن میں ایک بات مزے کی بات بتاؤں کہ میری اپنی فیملی میں جو ہے لوگ، وہ میرے جو خیالات ہے اس سے بالکل مختلف ہیں۔ مجھے ایسا لگتا ہے جیسے میں اپنے اس گھونسلے کو چھوڑ کے اڑ گیا ہوں اور وہ وہیں بیٹھے ہیں، جذباتی، ٹو نیشن تھیوری اور اس قسم کی لغویات میں وہ پھنسے ہوئے ہیں، الجھے ہوئے ہیں، لیکن میں آزاد ہو گیا ہوں۔ اور میں آپ کو بتاؤں کہ کوئی بندہ کسی چیز میں پھنسا اور وہ آزاد ہو جائے، اس کا نشہ ہی کچھ اور ہوتا ہے، اس کا مزہ ہی کچھ اور ہوتا ہے۔ سچائی پا لینے کا جو مزہ ہے نا، وہ کچھ اور ہوتا ہے، اور پھر اس سچائی کو پا لینے کے بعد اس کو اپنی زندگی کا مشن بنا لینا، میں کہتا ہوں پھر انسان کو یہ کنفیوژن نہیں رہتا کہ میں اس دنیا سے آیا کیوں، پھر یہ کنفیوژن نہیں رہتا، پھر انسان شانت ہو جاتا ہے، اندر سے انسان سکون میں آ جاتا ہے۔ آج میں یہی کہتا ہوں کہ یہ ایک نادر موقع ہے پاکستان کے لیے، پاکستان کے لوگوں کے لیے، کہ وہ ہندوستان کی جو لبریشن آرمی ہے، سینا ہے، یہ لبریشن کی سینا ہے بھائی، اس کا سواگت کریں، جرنیلوں سے جان چھڑائیں، ایک اچھا ڈیموکریٹک سسٹم لے کے آئیں، اور اگر بلوچستان آزاد ہوتا ہے تو کوئی اس میں حرج نہیں ہے، بلوچستان آزاد ہو کے بھی جو ہے پنجاب کے ساتھ اور ہندوستان کے ساتھ اس کو اپنے اچھے تعلقات بنانے پڑیں گے۔ اسی طرح سے پی او جے کی اور گلگت بلتستان کے لوگوں سے میں اپیل کرتا ہوں کہ اس موقع کا فائدہ اٹھائیں، یہ ایک نادر موقع ہے جس میں کہ آپ جو ہے وہ اپنی آزادی حاصل کر سکتے ہیں، اپنی ریاست کی وحدت کی بحالی کی جو بین آپ بجاتے ہیں وہ اب اس کو پورا کر سکتے ہیں۔ آپ پاکستانی قبضے والے جموں کشمیر اور گلگت بلتستان کو لداخ اور جموں کشمیر کے ساتھ مرج کر کے دوبارہ سے آپ اپنی ریاست کی وحدت بحال کر سکتے ہیں۔ یار آپ کو کیوں سمجھ نہیں آتی یہ بات؟ کیوں ہم کو سمجھ نہیں آتی؟ اور اگر سمجھ آتی ہے تو نکلو باہر، نکلو، اس انقلاب کو پایہ تکمیل تک پہنچاؤ، اور جے شری رام، رام رام، ہر ہر مہادیو اور جے بھوانی، یہ ہمارے دیش کے نعرے ہیں، لیکن ان کے خلاف ایک تعصب قائم کیا گیا ہے آپ کے ذہنوں میں۔ اس تعصب کو دور کرو، محبت کی بھاشا میں بات کرو۔ بہرحال میں یہی کہوں گا کہ میں دعا گو ہوں کہ اس جو کانفلکٹ ہے اس میں انڈیا کو فتح کامل نصیب ہو۔